بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معرفت ٹی وی کے پیارے ناظرین، آج انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کا دور ہے۔ آج کل ہر چیز کا حل ڈور سٹیپ پر ہے۔ سوشل میڈیا پر پازیٹیو نیگیٹو سب بک رہا ہے۔ ناظرین، اگر سوشل میڈیا پر برائی عام ہے تو نیکی پھیلانے والوں کی بھی کوئی کمی نہیں۔ ناظرین، سوشل میڈیا پر تو آج کل ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر روحانی علوم و فنون کو ڈسکس کیا جا رہا ہے۔ ناظرین، انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا پر روحانیت کو بھی دو مختلف طریقوں سے پیش کیا جا رہا ہے، ایک پازیٹیو ہے تو دوسرا نیگیٹو۔ پیارے ناظرین، یاد رکھیں، روحانی علوم و فنون انبیاء اور اولیاء کا ورثہ ہیں۔ سوشل میڈیا پر کئی نام نہاد پیر فقیر اور عاملین اپنے مکر و فریب اور غلط طریقوں سے عملیات اور وظائف بتا رہے ہیں۔ وہ اپنی گھنونی اور بھونڈی حرکتوں سے روحانیت کو بدنام کر رہے ہیں۔ پیارے ناظرین، جیسا کہ آج میری گفتگو کا موضوع ہے باطنی آنکھ کھولنے کا وظیفہ، یعنی تھرڈ آئی اوپن کرنے کا طریقہ۔ پیارے ناظرین، علوم روحانیت میں ایک تھرڈ آئی ہی تو ہے۔ جس کی باطنی آنکھ کھل گئی اس کو سب کچھ مل گیا، اور باطنی آنکھ کھولنا کوئی خالہ جی کا گھر نہیں ہے۔ پیارے ناظرین، تھرڈ آئی اوپن کرنے میں مدتیں صرف ہوتی ہیں، پھر اگر قسمت اچھی ہو اور مرشد یا روحانی استاد کامل ہو تو تب کہیں جا کر باطنی آنکھ کھلتی ہے۔ ناظرین، سوشل میڈیا پر باطنی آنکھ کھولنے کے اعمال کی اتنی زیادہ بے حرمتی کی گئی ہے کہ ان مکار، جھوٹے اور دغا باز عاملوں اور پیروں فقیروں نے باطنی آنکھ کھولنے کے اعمال کو تماشا بنا کر رکھ دیا ہے۔ ناظرین، ان دغا بازوں اور مکاروں کی فریب کاریاں ذرا ملاحظہ فرمائیں۔ ایک گھنٹے میں باطنی آنکھ کھولنے کا روحانی عمل، اس عمل سے 1000% آپ کی باطنی آنکھ کھل جائے گی۔ اس کا نام دیکھو اور اس کے کرتوت دیکھو۔ ناظرین، ایک گھنٹے میں باطنی آنکھ تو نہیں کھولتی، البتہ آنکھ ضرور پھوٹ جاتی ہے۔ لے ایک اور دیکھیں، باطنی آنکھ کھولنے کا 10 منٹ کا آسان عمل۔ مجھے تو لگتا ہے کہ اس کو دیکھ کر کوئی اس کا بھائی یہ ویڈیو بھی بنا دے گا کہ باطنی آنکھ چٹکی میں کھولے۔ یہ لو جی، یہ کیا فرما رہا ہے؟ 2 گھنٹے میں باطنی آنکھ کھولنے کا نایاب عمل۔ لو جی ایک اور دیکھیں، صرف 2 گھنٹے میں باطنی آنکھ کھولنے کا عمل۔ چیلنج کے ساتھ کیجئے، آزمودہ عمل ہے۔ ناظرین، یہ جو تھمب نیل میں نے آپ کو دکھائے ہیں، ان میں اور یہ جو آپ کو دکھا رہا ہوں، ان دونوں کے کرتوتوں میں کیا فرق ہے؟ یہ سب ایک ہی جیسے ہیں۔ ذرا ملاحظہ فرما لیں۔ 3 منٹ کے اندر محبوب آپ کے قدموں میں، لگتا ہے کہ وہ محبوب عمل کے پاس ہی ہے جو 3 منٹ کے اندر اندر عمل اس کو روانہ کر دے گا۔ پیارے ناظرین، کیا یہ روحانیت ہے؟ نہیں نہیں، یہ سب بکواسیات ہے۔ روحانیت کوئی مذاق نہیں۔
اور نہ ہی روحانیت میں کوئی شارٹ کٹ ہے۔ روحانیت سلوک اللہ ہے۔ روحانیت بندے کو اللہ سے قریب تر قریب کرنے والا راستہ ہے۔ روحانیت اللہ کی راہ پر مسلسل چلنا ہے۔ بندہ جب ایک مرتبہ اللہ کی راہ پر چل پڑتا ہے تو پھر زندگی کی آخری سانس تک اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی کے لیے اللہ کے ذکر و فکر میں ہی مشغول رہتا ہے۔ روحانیت میں ترقی مسلسل مجاہدہ و محنت، عبادت و ریاضت اور کٹھن مراحل سے گزر کر ہی حاصل ہوتی ہے۔ ناظرین، جب لوگ مجھ سے روحانی کورس کرنے کے لیے رابطہ کرتے ہیں تو میں ان سے کہتا ہوں تو بھائی خوب سوچ سمجھ لو، روحانیت کوئی 2-4 دن یا 2-4 ماہ کا معاملہ نہیں ہے۔ چند عمل وظیفے کیے اور جان چھوٹ گئی۔ ناظرین، روحانیت کے راستے پر اگر کوئی ورد وظیفہ یا عمل اپنا لیا تو اسے ساری عمر زندگی کی آخری سانس تک پڑھنا پڑے گا۔ میں تو اکثر کہتا ہوں کہ روحانیت کا راستہ ساری عمر کا رونا ہے۔ جو روحانی لائن پر آ گیا وہ پھنس گیا، پھر ساری عمر ورد وظیفوں اور عملیات سے جان نہیں چھوٹے گی۔ میاں محمد بخش صاحب نے کیا سچ فرمایا ہے، پھنس گئی جان شکنجے اندر، جو ویلن وچ گنا، رو نو کہو ہن روے محمد، ہن جے روے تے منا۔ پیارے ناظرین، پر یاد رکھیں، اللہ کے راستے پر پھنسنا کیا اچھا پھنسنا ہے۔ یہ پھنسنا تو اللہ سے ملا دیتا ہے۔ بندہ روحانیت کی راہ پر ساری عمر ذکر و فکر، وظائف و عملیات اور نیکی کی راہ پر راغب رہتا ہے۔ بندہ اپنی پوری زندگی آخری سانس تک اللہ کے ذکر میں مشغول رہتا ہے، بلکہ مرنے کے بعد اپنی قبر میں بھی ذکر کی قوتوں کے ساتھ مل بیٹھ کر اللہ کے ذکر میں مشغول رہتا ہے۔ اور بندے کا ڈے ٹو ڈے دنیا میں بھی اللہ کی طرف مقام و مرتبہ بڑھتا رہتا ہے، اور قبر میں بھی اعلیٰ درجات میں بلندی ہوتی رہتی ہے۔ پیارے ناظرین، باطنی آنکھ ضرور کھل جاتی ہے، تھرڈ آئی ضرور اوپن ہو سکتی ہے، مگر عبادت و ریاضت سے، محنت شاقہ سے، روحانیت کے کٹھن مراحل سے گزر کر اور روحانیت کی صحیح راہ پر چلتے ہوئے۔ پیارے ناظرین، مجھے حیرت ہوتی ہے ان نام نہاد روحانی تعلیم دینے والے دغا باز اور مکار لوگوں پر، جب وہ کہہ رہے ہوتے ہیں آپ کی باطنی آنکھ 1 دن میں کھل جائے گی، تھرڈ آئی 3 گھنٹوں میں اوپن، باطنی آنکھ 2 گھنٹوں میں اوپن، بلکہ باطنی آنکھ 10 منٹ میں اوپن۔ پیارے ناظرین، تھرڈ آئی کیا ہوئی؟ باطنی آنکھ کیا ہوئی؟ ٹچ بٹن ہو گیا جو ہاتھ لگانے سے کھل جاتا ہے۔ پیارے ناظرین، ایسے بلند بانگ جھوٹے دعوے کرنے والوں سے بچیں۔ یہ فریبی اور مکار لوگ ہیں۔ یہ اپنے مکر و فریب سے روحانیت کو پراگندہ کر رہے ہیں۔ ان کا حقیقی اور اصلی روحانیت سے کوئی تعلق واسطہ نہ ہے۔ یہ مکرو لوگ ہیں جو اپنا چہرہ چھپا کر روحانیت کے نام پر اول فول بک کر لوگوں کو الو اور بے وقوف بنا رہے۔ یہ روحانیت میں چور اور ڈاکو ہیں۔ ان کا اصلی روحانیت سے کوئی سروکار نہیں۔ یہ جھوٹے اور مکار ہیں۔ ان کے بتائے ہوئے کسی بھی طریقے پر ہرگز عمل نہ کریں، ورنہ طرح طرح کا نقصان
اور رجتیں ہو جائیں گی جن کا علاج بھی مشکل ہو جائے گا۔ ناظرین، اگر یہ کچھ ہیں تو اپنا چہرہ دکھا کر بات کریں، لوگوں کے سامنے آ کر بات کریں، آنکھ سے آنکھ ملا کر بات کریں۔ کیا یہ چور ہیں جو منہ چھپا کر بات کرتے ہیں؟ پیارے ناظرین، بندے کا چہرہ ہی بندے کے باطن کا آئینہ دار ہوتا ہے۔ اگر یہ سامنے آ کر بات کریں گے تو ان کی عیاری و مکاری پکڑی جائے گی۔ اور ناظرین، لوگ بھی کیسے بے وقوف ہیں، ان کے اٹریکٹیو تھمب نیل دیکھ کر ان کے بہکاوے میں آ جاتے ہیں۔ لوگوں کو ان سے حاصل تو کچھ نہیں ہوتا، البتہ طرح طرح کی رجتوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ پیارے ناظرین، میرا یہ چینل روحانیت میں تربیتی اور اصلاحی چینل ہے۔ کچھ لوگوں کو میری یہ باتیں کڑوی اور بری لگیں گی، مگر پیارے ناظرین، اگر آپ کا روحانی لائن پر چلنے کا ارادہ ہے تو پھر آپ کسی شارٹ کٹ کی بجائے کسی بھی نفع و نقصان سے بے نیاز ہو کر اللہ کے راستے پر مسلسل عشق کی حد تک چلتے رہیں۔ روحانی کامیابیاں خود آ کر آپ کے قدم چومیں گی۔ جو بھی وظیفہ و عمل پڑھیں، بس دل و جان سے اس میں لگے رہیں۔ اللہ نے چاہا تو آپ کا خلوص ضرور رنگ لائے گا اور روحانی کامیابی آپ کا مقدر ہوگی۔ پیارے ناظرین، آج جو میں عمل بتانے جا رہا ہوں وہ باطنی آنکھ کھولنے کا عمل ہے۔ وہ میرے پیارے روحانی شاگرد اور پیارے دوست محمد احمد زاہد جو کیلیفورنیا امریکہ میں ہوتے ہیں، ان کے خلوص و محبت کی نظر کرتا ہوں۔ دنیا میں جو بھی اس عمل سے فائدہ پائے گا، میرے اس دوست کے صدقے سے ہی پائے گا۔ یہ عمل میرے سینے کے رازوں میں سے ایک راز ہے جو آشکار کر رہا ہوں، اور یہ عمل میرا 22 سالہ آزمودہ اور تجربہ شدہ عمل ہے۔ آپ بھی کریں اور فیض پائیں۔ ناظرین، یہ بڑے اعلیٰ درجہ کا عمل ہے۔ یہ بے نظیر عمل اسمائے جبروتی میں سے ہے۔ اسمائے جبروتی پر کبھی علیحدہ ویڈیو بھی بناؤں گا۔ ناظرین، سلوک اللہ پر روحانی صعود و نزول کے عام طور پر 6 مراحل ہیں۔ روحانی صعود میں پہلا مرحلہ ناسوت، دوسرا ملکوت، تیسرا جبروت، چوتھا لاہوت، پانچواں ماہوت اور چھٹا مرحلہ ہاہوت کا ہے۔ اور اسی ترتیب سے انسان میں 6 لطائف بھی ہیں، یعنی پہلا لطیفہ نفس، دوسرا قلب، تیسرا روح، چوتھا سر، پانچواں خفی اور چھٹا لطیفہ اخفا ہے۔ ناظرین، ناسوت کا باطن ملکوت ہے اور ملکوت کا باطن جبروت ہے۔ اسی طرح نفس کا باطن قلب ہے اور قلب کا باطن روح ہے۔ پیارے ناظرین، اسی طرح زبان سے ذکر ناسوتی، قلب سے ذکر ملکوتی اور روح سے ذکر جبروتی کیا جاتا ہے۔ یہ روحانیت کی ایک خاص ترکیب اور ایک خاص نقطہ ہے جو ہر کس و عام کو معلوم نہیں، مگر میں اپنے روحانی مرشد حضرت بابا فضل شاہ کلیامی سرکار کے صدقے سے پوری دنیا میں عام کر رہا ہوں۔ پیارے ناظرین، جیسا کہ میں نے بتایا کہ روحانی صعود میں تیسرے درجے پر مقام جبروت ہے، اسی طرح
انسانی لطائف میں تیسرے درجے پر روح کا مقام ہے، اور روحانی ترقی میں پہلے درجے کے بعد دوسرا درجہ اور دوسرے درجے کے بعد تیسرا درجہ آتا ہے، یعنی روحانیت درجہ بدرجہ آگے بڑھتی رہتی ہے۔ روحانیت میں جبروت اور روح تیسرے اعلیٰ مقام پر ہیں، اور آج کا عمل جبروتی ہے، اور جبروت کا تعلق روح سے ہے۔ پیارے ناظرین، ایک راز کی خاص بات بتاتا ہوں، اعلیٰ ارواح مرتبہ جبروت میں ملاکی ہوتی ہیں، اس لیے آپ جان لیں کہ یہ عمل عام خاص نہیں بلکہ خاص الخاص ہے، انتہائی اعلیٰ عمل ہے اور سراسر روحانی عمل ہے۔ اس عمل سے جو بھی چارجڈ ہو گیا، سمجھ لو اس کا اعلیٰ ارواح سے کنیکشن فٹ ہو گیا۔ یہ بزرگوں کا خاص راز ہے جو لیک کر رہا ہوں۔ پیارے ناظرین، میں آپ کو وہ وظائف و عملیات بتانا اور سکھانا چاہتا ہوں جو آپ کو دنیا میں بھی فائدہ دیں، مگر آخرت میں تو ان سے آپ کو یقینی فائدہ ہو۔ میں آپ کی دنیا بھی درست کرنا چاہتا ہوں اور آخرت بھی درست کرنا چاہتا ہوں۔ میرے بتائے ہوئے عمل وظیفے پر جو بھی عمل کرے گا، اس کا اللہ کی بارگاہ میں ڈے ٹو ڈے روحانی درجہ بلند ہی ہوگا، کبھی مایوسی نہ ہوگی، نہ اس جہان میں شرمندہ ہوگا اور نہ اگلے جہان میں شرمندگی ہوگی۔ میرے روحانی مرشد کی نظر فیض سے میری ویڈیوز میں یہ کمال ہے، معرفت ٹی وی چینل پر میری ویڈیوز کو جتنا بار بار دیکھیں گے، ہر بار دیکھنے سے آپ کے روحانی علم میں اضافہ ہی ہوگا۔ جن دوستوں نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، وہ ابھی سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیوز آپ کو بر وقت مل سکے۔ پیارے ناظرین، آج کا عمل یا وظیفہ پیروں فقیروں، عاملوں اور روحانی لائن پر آنے والوں کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہے۔ اس عمل کے ناقابل بیان حد تک کثیر فوائد ہیں، جس طرح کہ اس عمل کو کرنے والے کو کشف قبور حاصل ہوگا، لوگوں کے دل کا حال معلوم ہو جائے گا، باطنی آنکھ کھل جائے گی، یعنی تھرڈ آئی اوپن ہوگی، نیک طیب ارواح سے ملاقات ہوگی، ملائکہ و جنات نظر آ سکیں گے، روحانی بیماریوں کی صحیح تشخیص کر سکیں گے، یعنی مریض کی روحانی الٹرا ساؤنڈ کر سکیں گے، نیک بشارات ہوا کریں گی، آئندہ کے حالات منکشف ہو جایا کریں گے، روحانی کثافت ختم ہو کر روحانی لطافت آ جائے گی، ڈے ٹو ڈے حجابات اترتے رہیں گے، روحانی طور پر پاکیزہ و طیب ہوتے جائیں گے، قرب خدا حاصل ہوگا۔ اس عمل کی مداومت والا اولیاء کا ہم نشیں ہوگا۔ اس عمل کی مداومت سے عمل کا نور آہستہ آہستہ جسم میں رچ بس یعنی سرایت کرتا جائے گا، اور آپ نورن علی نور ہوتے جائیں گے، جس میں مثالی قوت پائے گا، جس سے روحانی ٹریولنگ بھی ہو سکے گی۔ آپ کا ہمزاد آپ کا متی ہو کر آپ کا معاون و مددگار ثابت ہوگا۔ اس عمل کا موکل بھی آپ سے مانوس ہو کر آپ کی مدد کرتا رہے گا، روشن ضمیری حاصل ہوگی، اورا مضبوط ہوگا، ول پاور حاصل ہوگی اور عمر میں اضافہ ہوگا۔
اس عمل سے آپ سے جب کثافتیں اور غلاظتیں ختم ہوں گی تو آپ تا زندگی فریش رہیں گے اور آپ کم عمر لگیں گے۔ عورتوں کے لیے یہ خاص تحفہ ہے۔ ویسے ناظرین، میں آپ کے سامنے ہوں، چلے کمنٹس میں مجھے بتائیں کہ میری عمر کتنی ہے۔ جو میری صحیح عمر بتائے گا اسے ایک خاص روحانی تحفہ دوں گا۔ تو پیارے ناظرین، اس عمل کے ایسے ہزاروں دینی، دنیاوی اور روحانی فوائد ہیں جو سب یہاں بیان نہیں کیے جا سکتے۔ آپ جو عمل کرتے جائیں گے فوائد بھی بڑھتے ہی جائیں گے۔ پیارے ناظرین، یہ عمل یا وظیفہ میرے سینے کے رازوں میں سے ایک راز اور میری 22 سالہ روحانی زندگی کا نچوڑ ہے جو آپ کو کھلے عام بیان کر رہا ہوں۔ اس وظیفے کی عزت کریں، اس کی قدر کریں۔ جب آپ اس سے چارجڈ ہو گئے تو آپ کی باطنی آنکھ کھل جائے گی۔ اور ناظرین، جب باطنی آنکھ کھل جائے تو اس کا ڈھنڈورا نہ پیٹیں، اپنے اندر ضبط رکھیں۔ لوگوں کے حالات منکشف ہوں تو پردہ رکھیں، ہرگز کسی کو بے آبرو نہ کریں۔ اللہ سمیع علیم اور خبیر بصیر ہے، وہ اپنی مخلوق کے گناہوں کو جان کر بھی پردہ رکھتا ہے۔ اگر آپ کو تھوڑی سی باطنی روشنی مل جائے تو ہرگز لوگوں کو بے پردہ نہ کریں اور نہ ہی کسی کی بدی کا بھانڈا پھوڑیں۔ ناظرین، باطنی آنکھ کھل جانے سے اگر آپ نے لوگوں کے رازوں پر پردہ رکھا تو آپ کی روحانیت روز بروز ترقی پذیر ہوتی رہے گی اور ہر روز روحانی معراج حاصل ہوگی، عزت برکت بھی بڑھے گی اور اللہ بھی خوش ہوگا، اور آپ کے دم اور روحانی علاج میں تاثیر بھی بڑھے گی۔ اور اگر آپ لوگوں کے راز ظاہر کرتے پھریں گے تو روحانی ترقی رک جائے گی، گناہ گار بھی ہوں گے اور اللہ بھی ناخوش ہوگا، جبکہ آپ کے دم اور روحانی علاج میں بھی تاثیر نہیں رہے گی۔ ویسے بھی لوگوں کے حال ظاہر کرنا روحانی اصولوں اور صوفی ازم کے خلاف ہے۔ ناظرین، روحانی آنکھ کھل جانے سے صرف مرض کی تشخیص کی حد تک اس عمل کو استعمال کریں، یعنی مریض پر کون سا روحانی اثر ہے۔ روحانی علاج کے لیے مریض کی اس حد تک تسلی کرا دے کہ اسے روحانی پرابلم کیا ہے۔ مریض کو ہرگز یہ کبھی نہ بتانا کہ تمہارے اوپر کس نے جادو کیا ہے، ورنہ مریض تو آپ سے ٹھیک نہیں ہوگا مگر ان کی خاندان در خاندان دشمنیاں اور نفرتیں پڑ جائیں گی، جس کے ذمہ دار اور گنہگار صرف آپ ہی آپ ہوں گے، اور نہ ہی کبھی چوری یا گمشدگی کا حساب کر کے بتانا، کیونکہ یہ صوفیوں کا شیوا نہیں۔ ناظرین، یہ عمل کرنے والے حرام کام نہ کریں، زبان سے بد کلامی نہ کریں، جھوٹ زنا سے محفوظ رہیں، بلکہ خاص توبہ کر کے اس عمل کو شروع کریں۔ تو پیارے ناظرین، اب میں آپ کو اس عمل کا پورا طریقہ بتاتا ہوں۔ اگر مشکل نہ ہو تو عمل شروع کرنے سے پہلے روزانہ تازہ غسل کریں، ورنہ تازہ وضو ضرور کریں۔ نماز عشاء کے بعد اپنے آسان وقت میں عمل شروع کریں۔ کمرہ پاک صاف ہو، کمرے میں خوشبو ہو، کمرے میں تنہائی ہو، مدھم 0 واٹ جیسی کم روشنی ہو،
मसल्ले पर दोजानू होकर या चौकड़ी मारकर बैठ जाएं, मगर कमर सीधी हो। अमल मुबारक पहले से सही तलफ़्फ़ुज़ के साथ ज़बानी याद कर लें। और नाज़रीन, वो अमल मुबारक ये है, आजिब ताताइल बहक़ लाम या लतीफ़ो बे औसाफ़े कमाले ही बिल लताफ़ाते वल लताफ़ातो फिल लताफ़ाते, लताफ़ाते का या लतीफ़। नाज़रीन, बिल्कुल इजी होकर अपनी आंखें बंद कर लें। वजीफ़े के अव्वल व आखिर 11-11 मरतबा कोई भी दुरूद शरीफ पढ़ना है। और नाज़रीन, अमल पढ़ते हुए आप ये महसूस करें कि आपकी पेशानी के सामने 4-5 फुट के फासले पर ये अमल मुबारक सफ़ेद नूर से लिखा हुआ है। और दौराने पढ़ाई ये महसूस करें कि इस अमल का नूर वहां से मुनक्कस होकर मेरे दाएं पस्तान यानी लतीफ़ा रूह पर आकर जज्ब हो रहा है, और मैं इसकी बरकत से नूरन अला नूर हो रहा हूं। प्यारे नाजरीन, एक मर्तबा फिर समझ लें। ये मैंने आंखें बंद की और मैंने तसव्वुर ये रखा कि मेरे 4-5 फुट के फासले पर, यानी मेरी पेशानी के बिल्कुल सामने बराबर में सामने ये अमल मुबारक लिखा हुआ है। ये सफ़ेद नूर में बिल्कुल मेरे सामने लिखा हुआ है, और मैं जो अमल पढ़ रहा हूँ उस अमल की कुव्वत से, और इस अमल का नूर वहाँ से मनक्स होकर मेरे लतीफ़ा रूह पर पड़ रहा है। और लतीफ़ा रूह दाएं पस्तान के पास है, इसके ऊपर पड़ रहा है, और इसके ज़रिए से ये नूर मेरे पूरे जिस्म में जिस तरह रूह कार फरमा है उसी तरह ये नूर सरायत करता जा रहा है, और मैं नूरन अला नूर होता जा रहा। तो नाजरीन, इस तरह आपने ये पढ़ना है। और प्यारे नाजरीन, ये याद रखें, रूह मकामे इश्क है, यही मकामे जबरूत है, यहीं से सैर अल्लाह है, यहीं पर तनज़्ज़ुल अफ़ाल होती है, यहीं से हकीकत अशिया मालूम होती हैं। लिहाजा अमल मुबारक को वालिहाना इश्क की हद तक पढ़ें। प्यारे नाजरीन, ये मेरे 22 साला रूहानी ज़िंदगी के तजर्बात हैं। इन बातनी राजों से मेरे अलावा आपको कोई भी आगाह नहीं करेगा। ये तो मेरे रूहानी मुर्शद हज़रत बाबा फजल शाह कल्यामी का रूहानी फैज़ है कि मैं आपके सामने ये सब बातें ज़ाहिर कर रहा हूँ, वरना बड़े बड़े आमलों, पीरों फ़कीरों को ऐसे रूहानी राजों की हवा तक नहीं लगी, और बस वो शक्लों से ही पीर फ़कीर बने हुए हैं। तो प्यारे नाजरीन, इस अमल मुबारक को नौचंदी जुमेरात से शुरू करना है। इस अमल मुबारक को पहले 40 दिन इस तरतीब से पढ़ना है। पहले 7 दिन 7000 बार रोज़ाना पढ़ना है, यानी पहले 7 दिन रोज़ाना 7,000 बार पढ़ना है। फिर 8वें दिन से 13वें दिन तक रोज़ाना 1,000 कम करते जाएं, यानी 8वें दिन 6,000, 9वें दिन 5,000, 10वें दिन 4,000, 11वें दिन 3,000, 12वें दिन 2,000 और 13वें दिन 1,000 बार पढ़ना है। फिर 14वें दिन से 21वें दिन तक रोज़ाना 100 बार कम करते जाएं, यानी 14वें दिन 900 बार, 15वें दिन 800 बार, 16वें दिन 700 बार,
17वें दिन 600 बार, 18वें दिन 500 बार, 19वें दिन 400 बार, 20वें दिन 300 बार और 21वें दिन 200 बार पढ़ना है। फिर 22वें दिन से 34वें दिन तक रोजाना 5-5 कम करते जाएं, यानी 22वें दिन 195 बार, 23वें दिन 190 बार, 24वें दिन 185 बार, 25वें दिन 180 बार, 26वें दिन 175 बार, 27वें दिन 170 बार, 28वें दिन 165 बार, 29वें दिन 160 बार, 30वें दिन 155 बार, 31वें दिन 150 बार, 32वें दिन 145 बार, 33वें दिन 140 बार और 34वें दिन 135 बार पढ़ना है। तो नाजरीन, फिर 35वें दिन से आखिरी दिन यानी 40वें दिन तक रोजाना 1-1 कम करते जाएं, यानी 40वें दिन कुल 129 बार पढ़ना है। यानी 35वें दिन 134 बार, 36वें दिन 133 बार, 37वें दिन 132 बार, 38वें दिन 131 बार, 39वें दिन 130 बार और आखिरी दिन यानी 40वें दिन 129 बार ये अमल मुबारक पढ़ना है। प्यारे नाजरीन, इस नक्शा की तरतीब के मुताबिक पहले दिन अव्वल आखिर 11-11 बार कोई भी दुरूद शरीफ पढ़कर इस अमल को 7000 मर्तबा पढ़ना है। फिर रोजाना नक्शा में दी हुई तरतीब के मुताबिक पढ़ाई आहिस्ता आहिस्ता कम करते जाएं, हत्ता के आखिरी दिन यानी 40वें दिन अव्वल आखिर 11-11 बार दुरूद शरीफ पढ़कर कुल इस वजीफे को 129 बार पढ़ना है। नाजरीन, पहले 40 दिन जो भी शरायत मैंने पहले बयान की हैं वो पूरी करनी है। फिर इसके बाद आप इन शरायत से आजाद हैं। फिर भी अगर जब आप इसकी आगे मुदावमत करें तो इन शरायत पर अमल करेंगे तो सोने पे सुहागा होगा। 40 दिन पूरे करने के बाद आपने रोजाना इस अमल मुबारक को 129 बार पढ़ना है। किसी खास मजबूरी की हद तक इस अमल को आप 12 मर्तबा भी पढ़ सकते हैं, मगर मजबूरी हमेशा के लिए नहीं बना लेनी, यानी 129 बार ही रोजाना पढ़ना है। नाजरीन, इस अमल की बरकत से अमल की जिंदगी रोजाना खुदा के लुत्फ व करम में बसर होगी। जो भी अमल के पास आएगा उसके कल्ब का हाल इस तरह देखेगा जैसे आईना में अपना अक्स देखता है। जिसकी कब्र पर जाए आंख बंद करके तवज्जो करे, चंद बार अमल पढ़ने से ही कब्र के हालात मालूम हों। और वली अल्लाह की कब्र पर जाए तो जो सवाल करे वो पूरा हो। नाजरीन, पहले बाकी ढेरों फवायद बयान किए जा चुके हैं। जो भी अमल करेगा फैज़ पाएगा। प्यारे नाजरीन, बगैर किसी शक व शुबा के ये इंतहाई ताकतवर रूहानी अमल है, ये कोई आम अमल नहीं। इसलिए इस पर अमल करने से पहले इसके किसी आमले कामल से इजाजत ले लें। इजाजत उससे लें जिसने ये पहले अमल किया हो, क्योंकि रूहानी तरक्की के अमलियात में शैतानी कुव्वतें जरूर आड़े आती रहती हैं और वजीफा करने वाले को कामयाब नहीं होने देती। इजाजत से रूहानी उस्ताद या मुर्शद की रूहानियत रूहानी शागिर्द या मरीद की हफाजत करती रहती है और आड़े वक्त में
معاون و مددگار بھی ہوتی ہے۔ پیارے ناظرین، میرے اس واٹس ایپ نمبر کے ذریعے سے آپ مجھ سے اس عمل کی عبارت اور عمل کی ترتیب کا نقشہ حاصل کر سکتے ہیں۔ پیارے ناظرین، یاد رکھیں، اللہ کے ذکر کی کوئی حد نہیں۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج سب کی حد ہے، اور اللہ کا ذکر لامحدود ہے۔ اللہ کے ذکر میں عجیب توانائی ہے، لطیف نشاط ہے، عمیق سکون ہے، سکون ہی سکون ہے، اور سکون ہی سکون ہے۔